مدینہ شریف سے ایک اتنی پیاری مدنی بہار آئی ہے، سبحان اللہ. آپ کے سینے میں جو دل ہے نا انشاءاللہ وہ دمال مدینہ کرنے لگے گا. ایسی مدنی بہار، ایسی مدنی بہار، ایسی مدنی بہار ہے، مدینہ 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 ہو جائے گا. آ جاؤ، آگے پیچھے والے جتنے ہیں سارے آ جاؤ. مسجد نبی شریف کا منظر بھی، مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر مدنی بہار ریکارڈ ہوئی ہے. سبحان اللہ. جلدی جو اسکرین کے آس پاس بیٹھے ہیں گھروں میں وہ بھی جلدی جلدی اسکرین کے سامنے آ جائیں، اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ جلدی جلدی اسکرین پر بالکل متوجہ ہو جائیں. اتنی پیاری مدنی بہار ہے، اتنی پیاری مدنی بہار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور ابھی تو یہ مدنی بہار کی سمجھے کہ ایک یوں سمجھے کہ جھلکیاں ہیں، اور پوری مدنی بہار جب آئے گی تب اس کا عالم کیا ہوگا. تیار ہے؟ چلا دوں؟ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب. آئیے دیکھتے ہیں مدنی بہار مسجد نبی شریف میں ریکارڈ ہوئی ہے، بالکل تازہ تازہ مدنی بہار. بھائی اس وقت مسجد نبی شریف میں ہوں. 29 رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے. ہمارے پاس ابھی ایک سوڈانی آئے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے اس منتر ابو عبیدہ ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں. اور بڑی عجیب بات، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے سبز امامہ کیسے پہنا ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے مولود کا مہینہ تھا اور یہاں پر ایک شیخ ملے تھے سبز امامے والے، اور ان کی باتیں بڑی عجیب تھیں. ان کو میں جہاں دیکھتا تھا مجھے وہی مسجد نبی شریف میں نظر آتے تھے. کئی مقامات پر مجھے ملے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سبز امامہ باندھا ہے جب سے میں نے یہ امامہ پہنا ہے. اور ان کی باتیں بڑی روحانیت والی تھی، وہ بہت آنسو بہاتے تھے. پھر میں نے ان کو امیر اہل سنت کی پکچر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی شیخ تھے، یہ وہی شخصیت تھے، انہی سے ملتا جلتا چہرہ تھا. اب ان کی زبانی بھی کچھ ان سے 1-2 لفظ سن لیتے ہیں. باقی میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ان سے الگ سے ملاقات کر کے ان کا پورا یہ جو انٹرویو ہے، یہ پورا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. هو نفر انت ملاقات في الحرم. نعم. هو آتي امامه. نعم. تكلم شويه. طريق قادري في السودان. هو نفر انت ملاقات في الحرم. بالنفر ملاقات في حرم پاکستان قبل يمكن 2 في مولد النبی. میلاد کا مہینہ تھا، 2 سال پہلے ان کی ملاقات. وہ آتی امام الاخضر. هدية كلام العجيب. ها ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل، هذه ملاقات. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. اللہ اللہ. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تسبیح بھی تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب امیر اہل سنت کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں، مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے کچھ تو آپ کیا کس کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے. آپ خود سراپا بدعت ہے. آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہے. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہوئے. میں بھی بدعت، پھر سارے بدعت. اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز لی جائے تو یہ جو سارے بدعت ہوئے، یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. یہ لینتھر کی مسجد ہے، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے. وہ ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے. کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے. کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کر دے بنتے. امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے، حافظہ بہت قوی تھا. یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں. یہ بیچارے مطلب یعنی خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارا غور سے دیکھ لیتے آپ، اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا.
اور ایک مہینے کے قلیل عرصے میں اپنے پورا قرآن پاک یاد کر حضور یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر کھانا بھی اس میں کھانا ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، اور غور سے وہ پارا بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی. حضور عقل نہیں مانتی. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے. عقل میری بھی نہیں مان رہی بالکل. آپ نے وجہ فرمایا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں. جو ولی سے صادر ہو نا کرامت، تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے، یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو، عقلاً ناممکن ہو کہ ایسا کرنا. میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں، پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں، وہ گھوڑا تھا اسکوٹر نہیں تھی، تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی. شیر خدا صاحب کا کلیم میں نے اور دیکھا، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کسی نے کہہ دیا حافظ صاحب کیا حال ہے، تو احمد رضا خان صاحب کو بڑا دکھ ہوا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں، اور یہ بیچارے مجھے حافظ سمجھتے ہیں، جیسے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور زبیر بھائی پتہ نہیں مجھے بیچارے کیا سمجھتے ہیں. میں تو دین کا ادنا سا خادم ہوں. یہ علماء ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ دراز رکھے. میں تو عالم بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں. احمد رضا کو بڑا دکھ ہوا تو اس نے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا. اب وہ مغرب سے عشاء کے درمیان، قاضی صاحب کہتے ہیں اس میں افطاری بھی کرتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، عشاء کی تیاری بھی کرتے تھے، اور قرآن پاک کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے اور مصلی پہ کھڑے ہو کر سنا دیا کرتے تھے. نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری یا علی. کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی. کہا اس سے بڑی سناؤں. کہاں؟ کہ مولا علی جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں ڈالنے سے پہلے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے. جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تو انہوں کسی نے ڈکنا. قوم کو جب یہ اندھا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمارے شیخ و حضرت ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، اللہ کی قسم پھر قوم اسی طرح گمراہ ہوتی ہے جس طرح ہماری قوم ہو رہی ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے نبی سے دلیل کا سوال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کائنات میں جو بولے گا اس سے پوچھا جائے گا کہاں سے بولا ہے، قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کی کون سی حدیث کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کرتے ہیں لیکن جب کچھ کہتے ہیں تو بدعت حسنہ کہتے ہیں. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ بدعت حسنہ ویسے آپ کہنا چھوڑ گئے ہیں. ان کے پاس معنی پتا کیا تھا کہ یار کام تو نیکی کا کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں اذان دینا گناہ کا کام ہے. اسی کہنا ہاں یار ان کے جواب دئیے نا. جواب ہم دیتے ہیں آپ کو. ان کو کہ یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی. تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا. تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ پھر وہ کہیں گے ہیں او کرن گے ہیں ان کو دیو نا اذان. اور تو ساڑھے لی ڈیفینیشن مان لی ہے. سر حضور نے منع فرما دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر، اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے،
اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو حضور نے منع ہی کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں خود سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی، وہ مردود ہے۔ تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی نہیں ہیں، ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے، ڈائریکٹ دین نہیں ہے۔ ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا۔ آپ بے شک گدھے پہ جائیں، آپ بے شک پیدل جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے، کہتا ہے، اور نیچے سیلنگ شریف کے، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کو کہتا ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیز ہے۔ تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا۔ وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے۔ تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے، یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے ہیں، وہ تو جنرل بات ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹ۔ اس کے بارے میں الگ حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا۔ اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتن حسنتن، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ ہے۔ اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے، نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا، آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی۔ اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا، گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں رکھا۔ تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی۔ پھر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا، حضور خوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا۔ یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتے ہیں خدا کے لیے۔ یہ طریقے کی بات۔ پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے، جی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی۔ سر کدھر نہیں لکھا، بخاری شریف کھول کے پڑھو۔ وہ دوسری اذان ان ایڈیشن ٹو 1 نہیں تھی، وہ 1 کے پیرلل 1 تھی، جیسے مکبرین ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بازار میں ایک اذان شروع کروائی، کیونکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی۔ مسجد میں 2 اذانیں نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائیں، جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان نے مسجد نبی میں 2 اذانیں نہیں دی، ایک ہی اذان دی، جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں۔ یار بخاری شریف آپ خود تو پڑھ کے دیکھیں۔ میرے ابا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے نا، ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے، کوئی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ معنی خصوصی نہ ہو۔ تو ایک دفعہ جمعے کی دوسری اذان کی بات ہوئی، میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ ذرا پڑھے نا، حضرت عثمان نے یہ جو دوسری اذان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں سپیکر ہے کہ بازار تک آواز جا رہی ہے، یا جس سے زیادہ شوق ہے بازار میں اذان دے، مسجد میں 2 اذانیں کس بات کی؟ تو میرے ابو کہنے لگے یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں تو پوری زندگی اہل حدیثوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان دی دوسری اذان نہیں مندے، وہ حضرت عثمان دی اذان ہوئے تھے اہل حدیث مندے نا۔ میں کو اہل حدیث کا یہاں پہ سپورٹر نہیں بیٹھا ہوں،
جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں. سعودیہ میں ہوتی ہیں, سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے میں ان کو 2 جمعے کی اذانیں نظر آ رہی ہیں, تو کعبے کے اندر جو 5 وقت اکیری اقامت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی, اونچی آمین نہیں نظر آتی, رفع الیدین نہیں نظر آتا. 2 چیزیں ہی نظر آتی ہیں, ایک 20 تراویح, اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی 2 مسجدوں میں, باقی پورے سعودیہ میں 8. مکہ یونیورسٹی میں ام القرآن میں بھی 8, مدینہ یونیورسٹی میں بھی 8, ایون باب العمرہ خانہ کعبہ شریف کے بالکل ساتھ جو اس کا دروازہ ہے نا باب العمرہ, اس کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے, وہاں بھی 8 تراویح ہوتی ہے. اور یہ تو انفیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی 2 امام مقرر کر کے 10+10 کی ہوئی تھی. یہ دلیل تو نہیں, دلیل تو کتاب و سنت ہے میرے بھائی, کتاب و سنت. کبھی کوئی مثال دے دیں گے, کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدعت ہے. حضرت عمر نے کون سی بدعت کی تھی اس میں؟ وہ تو بخاری مسلم میں اما عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نبی علیہ السلام اہتمام 3 دن آپ نے کیا, اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے, اور صبح فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دی جائے, اس لیے میں نے گھر میں پڑھی, تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرو تراویح کی تاکہ فرض نہ ہو. اما عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی یہ کام نہیں کیا, جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے, جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے. پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے, کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے, کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. تو حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. اور الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے موجود ہے, انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھیں, 3 وتر اور 8 تراویح, گولڈن چین سے.